السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے بعد میں ہم ایک دعا پڑھتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ بہت بڑی دعا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو خود بھی پڑھا کرتے تھے اور اس کا صحابہ کرام کو درس بھی دیا کرتے تھے، اور اپنی امت کو بھی یہ دعا بتلا دی ہے کہ نماز کے بعد میں یہ دعا پڑھا کریں۔ تو سامعین کرام، جو بہت سارے اسلامی بھائی جو دعا پڑھتے ہیں ربنا آتینا پڑھتے ہیں، آتینا نہیں پڑھنا، بلکہ ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں پڑھ کر ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کیا پڑھنا ہمیں؟ ربنا آتینا پڑھنا، آتینا نہیں پڑھنا ہے۔ جیسے اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں ہمیں بہترین بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بہترین بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ ہم نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں، بتائیں کتنی بڑی دعا ہے، کتنا بڑا خزانہ ہم رب سے مانگتے ہیں کہ ہمارے رب دنیا اور آخرت میں ہمیں بہترین بھلائی، بہترین بدلہ عطا فرما، اور ہمیں پتہ ہی نہیں رہتا کہ آج جو ہماری دعائیں بے اثر ہو رہی ہیں، ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ہم عربی میں جو دعائیں مانگتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں رہتا ان کا ترجمہ کیا ہے، ان کی میننگ کیا ہے۔ اگر ہمیں ان کا ترجمہ معلوم ہو جائے، اور جب ترجمہ معلوم ہو جائے گا تو ہماری دعا میں ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری دعا جب ہم مانگیں تو رقت پیدا ہو جائے۔ جس دعا کے اندر رقت پیدا اگر ہو جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج ہماری دعائیں بے اثر اس لیے ہیں کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں ہم پتہ ہی نہیں رہتا ہم کیا مانگ رہے ہیں، دعاؤں میں اس لیے اثر نہیں ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو پاتی ہیں۔ اب ہم ایگزام کے طور پہ یہ لے لیجئے، ہم کسی دوسرے اسلامی بھائی کو ہم سمجھا رہے ہیں، کوئی مسئلہ یا کوئی بات بتلا رہے ہیں، جب ہمیں اس کا خود ہی معلوم نہیں ہوگا کہ ہم کیا سمجھا رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل پائے گا تو ہمارے اندر کیسی فیلنگ محسوس ہوگی؟ آپ بتلائیں۔ اور ہم رب سے اتنا بڑا خزانہ مانگتے ہیں، ہم نماز میں جو سورتیں پڑھتے ہیں، ملاتے ہیں، تو اس کا ترجمہ بھی کیا ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ ہم جب نماز پڑھیں، نماز کے اندر جب ہم سورت ملائیں گے، سورت اگر پڑھیں گے، اس کا ترجمہ ہمارے ذہن کے اندر کیا ہے؟ آتا چلا جائے گا، اور ہمارے نماز کے اندر پھر دیکھیں کتنی رقت پیدا ہوتی ہے، پھر کتنی چاشنی پیدا ہوتی ہے، کتنا پھر لذیذ مزہ آئے گا کہ نماز ہم کس طریقے سے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں گے، اگر ہمیں اس کا ترجمہ معلوم ہوگا۔ اور کہ ترجمہ اگر ذہن میں آتا چلا جائے گا، جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا ذہن بھی جو ہے دوسری طرف منتشر نہیں ہوگا۔ آج ہماری جو دعائیں بے اثر ہیں وہ اس لیے کہ ہماری دعاؤں میں رقت نہیں ہے، ہماری پیدا نہیں ہوتی رقت، اس لیے ہماری دعائیں جو ہیں بے اثر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔